موسیٰ ٹی وی کے معزز ناظرین و سامعین، ابو موسیٰ کی طرف سے السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے اور انہیں ان کا شاندار ماضی یاد دلانے کے لیے بنایا گیا ہے، لہٰذا مسلمانوں کا کامیاب ہونا اور دشمنوں کا ناکام ہونا ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کا اصل موضوع ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں ارطغرل غازی اور ان کے ساتھی جس انداز سے دشمنوں کی سازشیں ناکام بناتے ہیں وہ دیکھنے والوں کے لیے بہت دلچسپ ہوتا ہے، کیونکہ غازی اپنی ذہانت سے ایسی چال چلتے ہیں کہ دشمن کچھ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو غازی ارطغرل کی 6 ایسی چالیں بتائیں گے کہ جن میں دشمن پوری طرح پھنس جاتا ہے، مگر ان چالوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے چینل موسیٰ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نمبر 6، دوستو، جب ارطغرل غازی کے بھائی زلجان کو اغوا کر لیا جاتا ہے تو حلینا نے ارطغرل غازی کو بتایا کہ نکایا سے سپاہیوں کا ایک دستہ آ رہا ہے، تو ارطغرل کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور غازی کے ساتھی اس دستے کو راستے میں ہی روک لیتے ہیں۔ ارطغرل غازی کے ان ساتھیوں نے اس دستے کے لوگوں کو مار کر ان کا لباس خود پہن لیا اور عیسائیوں کے بھیس میں ارطغرل کی قیادت میں چل پڑتے ہیں۔ ناظرین، ارطغرل غازی جب بھیس بدل کے قلعے میں داخل ہوتے ہیں تو قلعے میں کسی کو شک نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں اپنے دستے کے آنے کی امید تھی، مگر اچانک ارطغرل غازی نے چادر اتار پھینکی اور ایک صلیبی کمانڈر پر حملہ کر کے اس کی گردن اتار دی اور پھر مسلمان صلیبیوں کی گردنیں کاٹتے ہی چلے گئے۔ آخرکار بھیس بدلنے والی چال کامیاب ہو گئی اور ارطغرل غازی اپنے بھائی زلجان کو آزاد کروا لیتے ہیں۔ نمبر 5، دوستو، بہادر صاحب کی غداری کے بعد ارطغرل کے سپاہی چیتن کا پیچھا کرتے ہیں، جو خفیہ راستے سے قلعے میں داخل ہو رہا تھا کہ ارطغرل کے سپاہیوں نے اس پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا اور اس کے باقی سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ جب ارطغرل غازی کو چیتن کے زخمی ہونے کا علم ہوا تو غازی نے ایک چال چلنے کا ارادہ کیا اور خود ہی چیتن کی طرف سے قلعے کے اندر پیغام بھجوایا کہ ارطغرل غازی مر چکا ہے۔ یہ پیغام ملتے ہی قلعے کے اندر صلیبیوں کا کمانڈر آرس ایک بڑے جشن کا اہتمام کر لیتا ہے۔ اسی جشن کے دوران ارطغرل غازی نے قلعے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ارطغرل کے کچھ سپاہی قلعے کی پچھلی جانب خفیہ راستے سے قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں اور قلعے کے اندر عیسائیوں کے جنگجوؤں کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف قلعے کے اندر آرس نے اعلان کیا کہ وہ اپنے دوست چیتن کا پرجوش استقبال کرے گا۔ ارطغرل غازی اور اس کے باقی سپاہی اپنے اوپر چادریں لے کر عیسائیوں کے بھیس میں قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کمانڈر آرس ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر خوش ہوا کہ چیتن اور اس کے سپاہی آ گئے ہیں، مگر وہ تو ارطغرل اور اس کے ساتھی تھے۔ ارطغرل نے دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور اس قلعے کو فتح کر لیا۔ نمبر 4، دوستو، سلطان علاء الدین ہانلی بازار میں موجود تھے اور کمانڈر ویسیلس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ چلتے ہی ویسیلس نے سلطان کو مارنے کا پلان بنانا شروع کر دیا، مگر ویسیلس کے ناپاک ارادوں کی خبر ارطغرل غازی کو ہو جاتی ہے اور ارطغرل نے ایک چال چلتے ہوئے اپنے خاص سپاہی تغرل کو سلطان کا لباس پہنا دیا۔ اس طرح تغرل بالکل سلطان جیسا نظر آ رہا تھا۔ پھر ارطغرل غازی نے بامسی کو کہا کہ تم وادی میں پہنچ کر گھات لگاؤ اور ہم وہیں آ رہے ہیں۔ جب ارطغرل غازی گھات والی جگہ پر پہنچتے ہیں تو کمانڈر ویسیلس بھی اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور پوری طرح ارطغرل غازی کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس موقع پر ارطغرل اور ویسیلس کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ارطغرل غازی ویسیلس کو مارنے ہی والے تھے کہ سعد الدین کوپی کے آدمی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور انہوں نے آتے ہی تیروں کی بچھاڑ کر دی اور ارطغرل غازی کو بھی ایک تیر لگ جاتا ہے۔ اسی دوران ویسیلس کو بچنے کا موقع مل گیا، مگر ارطغرل غازی ایک بار پھر کمانڈر ویسیلس کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ نمبر 3، دوستو، ارطغرل غازی البلگائے خاتون کو جب الباستی کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی کہ اس کا بھائی بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ارطغرل غازی نے الباستی کو پکڑنے کے لیے البلگائے خاتون کو کہا کہ آپ آج رات اپنے بھائی کو میرے خیمے میں دعوت پر لے آنا اور میرے نام ایک خط لکھنا جس کی خبر الباستی کو پہنچ جائے۔ البلگائے خاتون نے ایسا ہی کیا اور ایک خط لکھ کر اپنے کام والی کو دیا
کہ یہ خط ارطغرل غازی کو پہنچا دو، مگر یہ منظر البلگائے کی بہن سرما خاتون دیکھ لیتی ہے۔ سرما نے یہ خط کام والی سے چھین کر دیکھا تو اندر لکھا تھا کہ میں آپ کو کل ملوں گی اور خفیہ جگہ پہ آپ کو ایک آدمی سے ملواؤں گی۔ یہ خط پڑھ کے وہ یہ خط عبد الرحمن غازی کے ذریعے ارطغرل غازی تک بھیج دیتی ہے، اور اس طرح ارطغرل غازی کی چال کامیاب ہو جاتی ہے۔ دوسرے دن جب البلگائے خاتون قبیلے سے باہر ارطغرل غازی کو ملنے گئی تو غدار الباستی اس کا پیچھا کرتے کرتے غازی کے جال میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ وہاں ارطغرل غازی کے آدمی گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس طرح الباستی کا پول کھل جاتا ہے۔ نمبر 2، دوستو، ارطغرل غازی اپنے سب سے بڑے اور خونی دشمن کمانڈر آلنچک کو پکڑنے کے لیے ایک چال چلتے ہیں اور دراگوس کے ذریعے منگول کمانڈر آلنچک کے لیے ایک جال بچھاتے ہیں۔ ارطغرل غازی نے کمانڈر دراگوس کو آلنچک کے پاس بھیجا تو دراگوس نے آلنچک کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں سلطان کیکوس کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی کمانڈر آلنچک تیار ہو گیا اور دراگوس کے ساتھ سلطان کیکوس کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، مگر وہاں ارطغرل غازی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھات لگائے بیٹھے تھے۔ یہ خونی منگول کمانڈر ارطغرل کے جال میں پھنس جاتا ہے اور ارطغرل اسے زندہ پکڑ لیتے ہیں۔ نمبر 1، دوستو، ترگت ہانلی بازار میں سلطان سیمون کے پاس جاسوسی کر رہا تھا، مگر سیمون کو ترگت پہ شک ہو جاتا ہے۔ سیمون نے چال چلتے ہوئے ترگت کے ہاتھوں ارطغرل غازی کو زہر دے دیا۔ یہ جان لیوا زہر ایک خط کے ذریعے ارطغرل غازی کو دیا جاتا ہے۔ زہر اس قدر جان لیوا تھا کہ ارطغرل غازی کی آنکھوں سے خوفناک حد تک خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی عارف صاحب نے ارطغرل غازی کو بچا لیا۔ ارطغرل غازی نے اس موقع پہ چال چلتے ہوئے ہر طرف یہ افواہ پھیلا دی کہ ارطغرل غازی مر چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر چودار قبیلے والے اور سیمون غازی کی موت کا جشن منا رہے تھے کہ ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہانلی بازار پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ ارطغرل غازی نے اللہ اکبر کا نعرہ مارتے ہوئے ہانلی بازار فتح کر لیا اور یہاں سے سود کا ناپاک نظام ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں دکھائی جانے والی 6 ایسی خطرناک چالیں جو دشمنوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں اور ارطغرل غازی کو فتح یاب کرتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل موسیٰ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔